گھیر رہے ہیں اور یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور جب یہ ساری کانفرنس کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی عوام اہل سنت کو بھی بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور جو لوگ آج تک حزبیت کا لبادہ اڑ کر ہماری عوام کو لوٹ رہے تھے، تو عوام کو بھی سمجھ آئے گی کیسے کیسے ڈاکوتے رہے، کہ امام اہل سنت کے نام پر آج تک کھاتے رہے اور آج اڑانا شروع کر دیا۔ یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ تو یہ جو ایک رسالہ لکھا گیا محرف قول، تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ مفتری، مبغض اور مکار کا۔ بے شک، صحیح بات۔ اور اس عنوان سے رسالہ لکھا جانا چاہیے۔ اور یہ ایک رسالہ جو ہے وہ ایک علامہ صاحب نے لکھ بھی دیا ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا فیض یقیناً جاری و ساری ہے، اور ان کے وفادار بھی موجود ہیں۔ تو کئی دنوں سے یہ رسالہ جو ہے اس کے رد میں لکھا جا چکا ہے، اور کئی گروپس میں وہ شیئر بھی ہوا ہے، کہ ان علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کے ساتھ چند ہی دنوں میں اس کا رد کیا ہے، کہ جو چمن خارزار میں رسالہ لکھا تھا، اب یقیناً وہ چمن اجڑ چکا ہے، اب وہ چمن نہیں ہے، جو بزرگ ان کو القابات دے گئے اسی کا ہی وہ مستحق ہے۔ اور اس رسالے کو پڑھے، اس میں اس نے تحریف ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ابھی قبلہ مفتی صاحب قاری صاحب نے وضاحت بھی کی کہ اگر تحریف کا لفظی معنی بندہ جانتا ہو تو جتنے اعتراضات اس میں لکھے اس میں کوئی اعتراض بھی بنتا نہیں، اور اس نے ایک معترض بن کے، اور جو معترض کے بارے میں کہا جاتا ہے اسی کا ثبوت دیا ہے کہ المعترض کالعامی، اور بالکل اسی اندھے پن میں وہ اعتراض کر رہا تھا۔ اب نبی کے معنی کرنے پر بھی اعتراض، کہ نبی کا معنی جو ہے وہ غیر بتانے والا کر دیا، اور یہ تحریف ہوگی معذرت، اور تحریف کا الزام بھی کس پر؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پر، کہ جن کو پڑھ پڑھ کر آج لوگ جو ہیں وہ حقیقی عالم بن رہے ہیں، فقہ سیکھ رہے ہیں، تفسیر اور حدیث کی شبہات سمجھ رہے ہیں، تو ان پر یہ الزام کہ نبی کا معنی کرنے میں جو ہے وہ تحریف ہو، یعنی کتنا بڑا الزام ہے۔ آج تک اس طرف کسی کی توجہ نہیں کی، کسی ان کے مخالف کی کہ یہ بات نہیں کی، اور یہ وہ بات کر رہے جو انہی کے نام پر عوام اہل سنت کو لوٹ رہا تھا، انہی پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور میں ایک بات کرتا چلوں، حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تیوری چڑھانا جو ہے وہ اس نے خود بھی یہ معنی لکھا ہے، وہ الفاظ دیکھ کے نا یہ کہنا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ افریت کا معنی کس نے کیا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیوری چڑھانا آبا صبت اللہ کا معنی تیوری چڑھانا کس نے کیا، تو مجھے یہ بھی پتا ہے معاذ اللہ صحابہ کو نمرد کس نے کہا، یہاں کتنی بڑی تحریف کی، یہ معنی بتانے میں بھی جو امام اہل سنت نے لکھا وہ نہیں بیان کیا، تو یہ پہلے بیان ہو چکا۔ تو اصل جو ہے آپ غور کریں نا، تو وہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یا ان سے یہ بلوا دیا گیا کہ جو اس شخص نے ترجمہ کیا اس کا اپنا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کس کس نے لکھا ہے، وہیں سے دیکھ کر یہ لکھتا رہا ہے، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ کس نے کیا، مجھے یہ پتہ ہے یہ کس نے کیا، اس لیے اسے اس کا اپنا ہے ہی نہیں ترجمہ، اس نے تو کہیں سے نقل کی ہوئی ہے۔ میں اس کا بات کہ جو لفظ نبی کا ترجمہ غیر بتانے والا نبی، غیر بتانے والا نبی امام اہل سنت نے کیا، تو اس پر بھی اس نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو گیا، حالانکہ لفظ نبی کا معنی پر بھی لغت اٹھا کر دیکھیں، المنجدی دیکھیں، تو وہاں یہ معنی لکھا ہوا ہے کہ وَالنَّبِيُّ مَنْ حَمَزَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَنْبَأَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، کہ نبی کا معنی ہے کہ جو اللہ کی بتائی خبر لوگوں کو بتائے، تو جو خبر اللہ تبارک و تعالی نبی کو بتاتا ہے
اور نبی آگے لوگوں کو بتاتا ہے، وہ غیب ہی تو ہوتا ہے۔ تو اب اس سارے کو یہ سن چکے امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان کی خاصیت یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کا ترجمہ پڑھیں، اب اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کی اہمیت اور امام اہل سنت کی علمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ 15-20 تفاسیر اٹھا کر دیکھیں جس پر ایک صفحہ 2 صفحے بحث ہوگی۔ جب ان 15-20 تفاسیر کا نچوڑ نکلے گا وہی ایک لفظ ہوگا جو امام اہل سنت نے ترجمہ میں بیان کر دیا۔ یہ کمال ہے امام اہل سنت کا کہ ترجمہ کنز الایمان پڑھیں تو آپ اگر ایکسٹرا ساتھ کی تفسیر نہ بھی پڑھیں تو اس آیت کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی منشا ہے، وہ پیغام جو قرآن میں عربی میں ہے، امام اہل سنت نے اس کو اردو میں کنورٹ کر کے آگے پہنچا دیا۔ اور امام اہل سنت ایسی ہستی کہ جن کو اتنے علوم پر دسترس تھی، یعنی باقی جو دینی علوم ہیں وہ تو ہیں، وہ ہر عالم سیکھتا ہے، ہمارے امام تو ہر اعتبار سے عالم تھے، اس وقت جتنے مروجہ علوم تھے ان پر بھی امام اہل سنت کو سب سے زیادہ دسترس حاصل تھا۔ آج اس ہر علم کی کتنی برانچز امام اہل سنت سب میں ایکسپرٹ تھے۔ تو امام اہل سنت نے جو یہ ترجمہ کیا تو اس اعتبار سے جو اس لفظ کا معنی جو اس کی وضاحت آئے گی، جو کئی کتابوں سے لے کر لغت سے لے کر آگے بیان کی جائے گی، امام اہل سنت نے وہ اس کے ترجمے میں بیان کر دیا کہ نبی کا معنی کیا ہے۔ اور دیکھیں امام اہل سنت کے ترجمے کی خاصیت جو ہے، امام اہل سنت ترجمہ کرتے ہوئے جو بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، جو اردو لغت کے ماہرین گزرے ہیں، جن کو علماء نے یہ ترجمہ دکھایا اور جو ان کے تاثرات ہیں، وہ یہ دیکھ کر یہ لکھ چکے، یہ کہہ چکے کہ امام اہل سنت نے جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی بات ہے، حضور اسلام کی رسالت کی بات ہے، یا اور جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی طرف اشارہ ہوا تو ہر ایک کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کیا، اور جتنی تفاسیر تھیں جو ان کا نچوڑ تھا وہ سامنے تھا، اس کو بیان کیا، اور پھر اسی ترجمے میں امام اہل سنت نے عقیدہ کو بھی واضح کر دیا۔ تو اس لفظ پر بھی اگر آپ غور کریں کہ نبی کا معنی بھی اب کوئی عام شخص جو ہے جب وہ ترجمہ پڑھ رہا ہوگا تو ایک عقیدہ اسی وقت اس کے سامنے ہوگا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ تو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اب اس کے سامنے جو کوئی اگر علم غیب کی بات کرے گا تو وہ تو جواب ہی یہ دے گا، بھئی جب نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہے تو پھر غیب کس غیب کا انکار کرتے ہو؟ کون سے علم غیب پر تم دلائل آتے کہ نہیں ہے، جبکہ نبی کا معنی غیب کی خبر بتانے والا۔ تو امام اہل سنت کے ترجمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ کہ جس سے اہل سنت کا جو حق عقیدہ ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کو ترجمے میں واضح کر دیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ترجمہ کنز الایمان، یہ واقعہ ہی ایمان کا خزانہ ہے۔ اور ابھی آپ سن چکے کہ یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک تحریر پڑھی، 10 زبانوں میں اس وقت ترجمہ ہو چکا تھا۔ یہ کنز الایمان ہے، قرآن کا تو کئی زبانوں میں، کنز الایمان کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ 10 زبانوں میں ہو چکی۔ اب یقیناً اس سے آگے بڑھ چکی تو لوگ ترجمہ کنز الایمان پڑھتے ہیں، اسی لیے اتنے تراجم ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں جانتے بھی ہیں، تو ہمیں اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ہم ان کو اس طرف لائیں اور ذہن دیں کہ وہ ترجمہ کنز الایمان جو ہے اس کو پڑھیں۔ اب انگلش میں بھی ہے الحمدللہ، انگلش میں دعوت اسلامی نے اس کو چھاپ کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کر کے، اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے والے جو ہیں وہ بھی یہاں آپ کے یوکے کے برٹش بورن یہاں کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، عالم دین بھی ہے، تو انگلش میں بھی کنورٹ کر دیا گیا۔ یگسٹر تو شاید پہلے یہ ہوتا تھا
انگلش میں نہیں ہے یا انگلش جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے، تو اب انگلش میں جو ہے پڑھایا جائے، تو ہم اپنی عوام کو یہ چیزیں بتائیں گے، پڑھائیں گے، تو اس سے زیادہ اثر پڑے گا کہ ہم صرف بتاتے رہیں۔ بتانا بھی یقیناً علماء اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری ان پر ڈالیں کہ آپ اس چیز کا مطالعہ کریں، امام اہل سنت کو پڑھیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ امام اہل سنت کو پڑھ کر جتنا امام اہل سنت سمجھ آتے ہیں اتنا سن کر نہیں آتا۔ عقیدت آتی ہے، محبت آتی ہے، لیکن امام اہل سنت کو سمجھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ ترجمہ کنز ایمان پڑھیں گے تو قرآن بھی سمجھ آئے گا، امام اہل سنت کا مقام بھی سمجھ آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، اور یہ کتنی بڑی سازش تھی کہ اس سے ہٹانے کے لیے معاذ اللہ، اس سے ہٹانے کے لیے اس انداز سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا امام اہل سنت کی ذات پر، ترجمہ کنز ایمان پر، اور ایسے الفاظ کے معنی جو ہے وہ آدھے بیان کر کے جو ہے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جیسے میں عرض کر چکا کہ امام اہل سنت کے عقیدت مند بھی، ان کے وفادار بھی علماء اہل سنت موجود ہیں جنہوں نے فوراً اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھا، اور چار دانگے عالم اس پر پروگرام ہو رہے ہیں، اور اسی کی کڑی یہ پروگرام بھی ہے۔ میں ان علماء کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، علماء کو اکٹھا کیا، اور اس موضوع پر جو ہے ایک کانفرنس کنونشن کا اہتمام کر کے عوامی اہل سنت کے لیے بھی جو ہے اہتمام کیا کہ ان تک بھی ایک صحیح بات جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔